كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، قابل قدر نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، سورۃ انعام کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. دعائیں کرو خداوند عالم اس آیت کے مطابق صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم نے سورۃ انعام کے اس رکوع میں 10 باتیں ارشاد فرمائی، 10 احکام ارشاد فرمائے. اگر یہ احکام، یہ باتیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں آ جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی سنور سکتی ہے. یہ جو دنیا میں آج انتشار ہے، خوف و ہراس ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، بے حیائی ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے، یہ جو گھریلو زندگیوں میں تباہ کاریاں آ گئی، خاندانی نظام میں تباہ کاریاں آ گئی، اگر ان باتوں پہ ہمارا عمل ہو جائے ہماری دنیا اور آخر سنور سکتی ہے. اس لیے یہ قرآن کریم سورۃ انعام ہے، یہ 15-20 منٹ کے اندر یہ 10 باتیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے. گھروں میں جاؤ، قرآن کھول لو، ترجمہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ پروردگار عالم ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. اگر یہ احکام میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آ جائیں، صبح ہو پروردگار عالم توفیق دے، قرآن کھول، قرآن پڑھ، ان آیات کا ترجمہ پڑھ کہ پروردگار عالم مجھے کس بات کا حکم دے رہا ہے. اور جب رات ہو جائے سونے سے پہلے، پھر اپنے آپ کو دیکھ ان 10 باتوں میں سے کون سی ایسی بات ہے، کون سا حکم ہے جو میری عملی زندگی میں نہیں آ سکتا. اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزار لیں، ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں، دلوں میں سکون آ جائے گا، یہ افراتفریح ختم ہو جائیں گی، گھروں میں آرام پیدا ہو جائے گا، اولادیں فرمبردار بن جائے گی، خدا راضی ہو جائے گا، عذاب ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیابیاں مل جائیں گی. اب وہ باتیں ہیں کون سی؟ پہلی بات توجہ رکھنا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اس آیت میں پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمام کے تمام جرائم جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے. زنا کر کے دنیا سے چلا گیا، معافی مل جائے گی. قتل کر کے دنیا سے چلا گیا، معافی مل جائے گی. شراب پی کے دنیا سے چلا گیا، معافی مل جائے گی. سود کھا کے چلا گیا، معافی مل سکتی ہے. لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کسی صورت میں معافی ہے ہی نہیں. میری بات نہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
فرمایا جس نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک بنا دیا پروردگار عالم اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں پروردگار عالم کی مرضی، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے، اس کی مرضی۔ فرما انہو من یشرک بہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا پروردگار عالم نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ مسلمانوں، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، میری بات پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مشرک سخی کیوں نہ ہو، مشرک حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، صدقے کرنے والا کیوں نہ ہو، عبادتیں کرنے والا کیوں نہ ہو، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کسی صورت میں بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پروردگار عالم نے جنت حرام کر دی، وہ اس آدمی کے لیے جہنم کو مقرر کر دیا۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کے اپنے بندوں کو کیسے سمجھایا۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو بتایا، اپنے رسولوں کو بتایا، اے میرے نبیوں، میری رسولوں، میری پیغمبروں، میری طرف سے نبوت کا تاج اوڑھ کر دنیا میں جانے والوں، میری طرف سے رسالت کا تاج اوڑھ کر دنیا میں جانے والوں، تمہیں نبوت کا منصب مل جائے، تمہیں رسالت کا منصب مل جائے، اگر تو نے اس کے باوجود بھی کسی نے شرک کر لیا، یاد رکھنا اے میرے نبیوں، میرے رسولوں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں تمہارے عملوں کو بھی ضائع کر کے رکھ دوں گا، میں تاج نبوت بھی تم سے چھین لوں گا۔ حالانکہ نبی سارے کے سارے معصوم ہوا کرتے ہیں، نبی محفوظ ہوتے ہیں، مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ، نبیوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک اس کا تو نبیوں سے کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو کر شرک کر جائے، اس لیے کہ نبی اس کی حفاظت خود خدا کیا کرتا ہے۔ نبی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یہ نبی پہ نہیں خود خدا پہ الزام آئے گا۔ نبی معصوم ہے، نبی محفوظ ہے، لیکن نبیوں کو بتا کر ساری انسانیت کو بتلایا، او لوگوں میرے محبوب بندے، میرے پسندیدہ بندے، میرے چنے ہوئے بندے، میرے منتخب بندے، اگر ان سے یہ شرک سرزد ہو جائے انہیں معافی نہیں، تم کس بات کی مولی ہو؟ اور یاد کر کے لے جاؤ، مشرک اتنا بڑا بد نصیب ہے، اتنا بڑا بد نصیب ہے، اگر مشرک کے لیے نبی بھی مغفرت کی دعا مانگے اس مشرک کو پھر بھی معافی نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق آدمی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں کفر و شرک لیے بیٹھا ہے۔ موت آ گئی، جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا دیا، ادھر آواز آتی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔
اے میرے محبوب کملی والے، تو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، تو 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھا دے، میں پروردگار عالم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا 70 مرتبہ سے بھی زیادہ کا ارادہ کر لیا۔ اگر اللہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنے سے اس کو معاف کر دے تو محمد 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مغفرت کی دعا مانگنے کو تیار ہے، لیکن پروردگار عالم نے منع کر کے رکھ دیا، محبوب اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں، کسی نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کسی نبی کو یہ بات جچتی نہیں، ایمان والوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ مشرک اتنا بڑا بد نصیب ہے، نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکاتیں بھی دے، صدقے بھی کرے، خیراتیں بھی کرے، پھر بھی بخشش نہیں۔ یاد کر کے لے جاؤ، میں نے اس لیے یہ وضاحت کر دی، بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ میں جی نمازی ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میرا نام مسلمانوں والا، میرا نام ابراہیم ہے، میرا نام اسماعیل ہے، میرا نام زکریا ہے، میرا نام ایوب ہے، میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، میں نمازیں بھی پڑھنے والا، میں حج کرنے والا، میں زکات دینے والا، میں صدقے کرنے والا، میں خیرات کرنے والا، میں مسجدیں بنانے والا، میں مدرسوں کا تعاون کرنے والا، میں مشرک کیسے ہو سکتا ہوں؟ مسلمانوں، مشرک آدمی مسجد تو مسجد رہی، بیت اللہ بھی بنا دے پھر بھی بخشش نہیں۔ مشرک آدمی بیت اللہ بھی بنا دے پھر بھی بخشش نہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، تم کیا سمجھتے ہو وہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، وہ طواف بھی کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انہیں مشرک قرار دے دیا۔ ہمارے سادے مسلمان، ہر آدمی کے دل میں یہی ہے، جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں مشرک کیسے ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور قبروں پہ بھی جا کے سجدے کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اولاد دینے والا علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کو سمجھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور مزاروں پہ جا کر جھولیاں پھیلا کر ان سے حاجتیں بھی پوری کرواتا ہے کہ میری مدد کر دو، میری حاجت پوری کر دو، انہیں مشکل کشا بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے پہلا جرم، پہلا گناہ اللہ نے جو اس آیت میں بیان فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، آج وقت ہے موت آنے سے پہلے توبہ کرنے کا۔